بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ ہم لوگ اس معاشرے میں زندہ ہیں اور بہت زیادہ اس سے جو ہے نا ہم لوگ متفق بھی نہیں ہیں۔ کوئی انسان اگر پریشان نہیں بھی ہے نا تو بھی کہیں نہ کہیں پہ اس کو پریشانی سے کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ اس کا ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ آگاہ ضرور ہوتا ہے اپنی زندگی میں اس لفظ سے، پریشان حال، پریشان کن، پریشانی، یہ کہیں نہ کہیں پہ اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ ڈپریشن اسی کی ایک قسم ہے، مختلف ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ اسی کی قسم ہے کہ یہ پریشانی بڑھتے بڑھتے کہیں پہ زندگی سے جو ہے وہ کچھ لوگ ہار بھی جاتے ہیں، دوسری طرف چل پڑتے ہیں، زندگی کو ختم کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، یعنی کہ پریشانیوں کے ساتھ ڈیل کرنا ان کو نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہی ہے کہ پریشانی کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے زندگی میں۔ کون کس سے پریشان نہیں ہے؟ سارے کے سارے دیکھ لیں تو غور کریں تو شاید پریشان انسان کو تو ہر طرف ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ والدین اپنی اولاد سے پریشان ہے، اولاد والدین کے رویوں سے پریشان ہے، مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کی کیئر لیسنس سے پریشان ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی فیس کے اوپر جو ہے نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، استاد جو ہے وہ شاگرد سے پریشان ہے، شاگرد جو ہے وہ اس کے پروفیشنلزم سے پریشان ہے، حتیٰ کہ غرض کے جو شعبہ آپ نکالتے جائیں، افسر ماتحتوں کے ساتھ جو ہے ماتحت جو ہے وہ اپنے افسروں کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں پہ مزاج ہے نا یہ ڈیفرنٹ، تو یہ ڈیفرنٹ مزاج جب اپنی پوزیشنز کے اوپر جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنی منشا کے حساب سے چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو شخص ہے وہ اس چیز کو مان نہیں رہا ہوتا۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پریشانی۔ کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہوگا کیا۔ غریب کو ڈر ہے کہ آگے ہوگا کیا، کل کا ہوگا کیا، کیسے سروائیول ہوگا۔ امیر کو پریشانی ہے کہ میرا پیسہ میرے پاس ہی رہے گا نا، کہیں چلا جائے گا، کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے، کوئی چور نہ اٹھا کے نقب زن لے جائے یہاں سے میرے پاس سے۔ وہ اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے، غریب اپنی پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو مذہب والے جو لوگ ہیں وہ اپنی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ماحول ہی سارے کا سارا جو ہے نا فساد ہے، اس میں نیک بات کوئی کرے تو کرے کیسے، کیسے اس کی داستان آگے چلے۔ اور اسی میں ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان پریشانیوں میں سے گزرتے ہوئے بھی اپنے کسی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دور تھا راجہ رنجیت سنگھ کا، تو یہ شالمار باغ کا واقعہ ہے کہ یہاں پہ ایک بزرگ تھے، تو سکھوں کا ہندوؤں کا دور تھا، تو انہوں نے اپنے مرید سے کہا بزرگوں نے کہ مغرب کے اذان کا وقت ہو گیا، آپ اذان دے دو۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ تو سارے سکھ ہے، ہندو ہے، ہم کیسے اذان دے دیں یہاں پہ؟ تو آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے اذان دو، ہم جماعت پڑھ لیں گے یہاں پہ، چاہے دو ہی ہیں۔ اس نے اذان دی، تو اذان دینے کے بعد پتہ چلا کہ 2-3 صفیں بن گئی ہیں، یعنی کہ اذان دینے والے جو ہیں لوگ وہ وہیں پر ہی اسی پریشانی میں بھی اپنا اللہ کا کام، اپنا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں۔ پریشانی سے نا وہ لوگ نہیں گھبراتے جن کا اپنے رب کے ساتھ سسٹم بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، جن کا، کیونکہ وہ ان حالات اور واقعات کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی اس بانٹ سے اختلاف نہیں کرتے۔ ہمیں تو جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ چیز جو مروا دیتی ہے، جو ہماری زندگیوں میں جو پریشانی لے کے آتی ہے، وہ ہے تقابلی جائزہ، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ نصیب ہے اس کے اوپر ہم ایک تقابلی جائزہ پیدا کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ امیر، دیکھیں جی کرتوت تو اس کے کوئی بھی نہیں، امیروں والے، یہ امیر کیسے ہو گیا، یہ جو ہے اس کے پاس، وہ مجھے یاد آ گیا حنیف رامے صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جب بنے نا یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب، پرانے وقتوں کی بات ہے،
تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ایک دوست نے کہا وہ کیوں چیف منسٹر بن گئے, وہ تو سڈا کلاس فیلو ہو گیا سی. تو یہ اب اللہ کی بانٹ ہے. اب اللہ کی بانٹ سے جو شخص متضاد ہوگا یا اس کو قبول نہیں کرے گا, وہ شخص جو ہے ہمیشہ پریشان رہے گا. کہتے ہیں کہ محنت سے ایک گدھا جو ہے وہ بہت اچھا گدھا بن سکتا ہے, گھوڑا نہیں بن سکتا. اب یہ گھوڑے کا نصیب ہے. اب یہ گھوڑے اور گدھے ملانے والے جو لوگ ہیں نا, یہ پریشان ہوتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ اگر گدھا جو ہے وہ گھوڑا بننے کی کوشش کرے گا تو مارا جائے گا, یا زیبرا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ ہے نہیں وہ. تو اپنی ڈومین کو سمجھتے ہوئے اس میں سے رستہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو سونے کا چمچہ دے کے اس کو کسی بڑے گھر میں پیدا کر دیا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی اس طرح سے ہی ہوگا. اس سے اس کی چیزوں کے بارے میں زیادہ پوچھا جائے, آپ کو دیا کم ہے. تو وہ کہتے ہیں نا, ایک کلاس میں اسی چیز کے اوپر استاد نے ایک سبق دیا, تو شاگردوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روز محشر پہ کیسے حساب کتاب ہوتا ہے. تو انہوں نے نا وہ ہر اسٹوڈنٹ کو جو تھا نا تھوڑے تھوڑے پیسے دیے, زیادہ پیسے دیے کہ یہ لو ان کو خرچنا, اور تم نے 1 ہفتے بعد آ کے مجھے حساب دینا ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ تھا نا, اس کو بالکل مختصر سے پینیز دی اس کو کچھ. وہ پہلے تو بڑا مایوس ہوا کہ سارے شاگردوں کو اتنے سارے پیسے دیے, وہ پورا ہفتہ انجوائے کریں گے, اور مجھے استاد جی نے تھوڑے سے پیسے دے دیے, اس میں تو میرا کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں میں لے سکوں گا. کوئی ایک چیز آئے گی, یہ یاشی کریں گے اور میں یاشی نہیں کروں گا. تو بہرحال وہ ہفتہ گزر گیا. ہفتے کے بعد نا استاد نے سب لوگوں کو جو تھا نا وہ بلایا کہ آ جاؤ تندور کے پاس. سارے بچے تندور کے پاس کھڑے ہو گئے. تندور جو تھا وہ گرم کیا گیا. اب تندور کے اوپر کھڑا کر کے نا استاد جی نے ہر بچے سے کہا کہ چلو بھائی اپنا حساب دو. اب ادھر سے آگ کا سیک محسوس ہو رہا ہے, اور جناب وہ بچے جناب اپنے پیسوں کا حساب دے رہے ہیں. کسی کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں تو فٹافٹ حساب دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا, پھر کچھ بھول گیا, اچھا وہ پتہ نہیں وہ باقی پیسے کدھر گئے, یہ تھے. تو جس کو دیے تھے نا پینیز, اس نے تو چیز ہی ایک لی تھی, وہ گیا فٹافٹ اس نے بتایا, ٹھک کر کے نیچے آ گیا. تو استاد نے کہا کہ دیکھو یہ ہے کہ زندگی کے اندر آپ کو جتنا کم ملے گا آپ کا حساب بھی اتنا کم ہوگا. ہم لوگوں کا نا اصل میں یہ رجوع نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں کی آفٹر لائف کے بارے میں جو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں یہاں ایگزسٹنگ ٹائم کے اندر کہ یہاں پہ ہم جو ہے نا کتنے سکسیسفل ہوں گے. پریشانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ آپ, میرے چچا نے جا رہے تھے کہاں, کسی دوسرے ملک میں ڈیپوٹیشن پہ کام کرنے کے لیے. تو میرے والد محترم سرکار حضرت واصف علی واصف نے ان سے کہا کہ بات سنو, تم جتنا بھی پیسہ کما لو گے تمہارا ہمسایہ تم سے زیادہ امیر ہوگا. اب یہ بات اس لیے سمجھائی کہ تم زندگی میں اس دوڑ میں کہیں پڑے نہ رہ جانا. یہ پریشانیوں کا گڑھ ہے یہ بات کہ بڑے سے زیادہ بڑے پیسے, اس سے بڑے پیسے, گاڑی سے بڑی گاڑی, اور اس سے بڑی گاڑی, گھر چھوٹے سے بڑا, بڑا اس سے بڑا. کیا لیمٹ کیا ہے, آپ کا فل سٹاپ کہاں لگے گا؟ یہاں پہ ہم لوگ روتے ہیں سیاستدانوں کے, جی وہ اتنے اربوں روپے لے کے چلے گئے, وہ فلانا منسٹر کھا گیا, فلانے یہ ہو گئے, اس کی وہ پانی کی ٹینکی میں سے جی اربوں روپے نکل آئے. جی آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس ہو بڑا گھر ہو اور آپ اس کا تجزیہ کریں کہ اس بڑے گھر کے اندر آپ اپنے کمرے میں ایک بیڈ کے اتنے حصے کے اوپر سوتے ہیں جتنا حصہ آپ کو قبر کے لیے چاہیے, اس سے زیادہ کی آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. غور کریں ذرا اس چیز کے اوپر کبھی کہ ہم لوگ تو ہیں ہی اتنے مختصر سے, رات کو آپ کے پورے کنال کے گھر میں سوتے ہیں, اتنی جگہ پہ سوتے ہیں. بیڈ کے بھی پورے, ڈبل بیڈ کے بھی پورے حصے میں نہیں ہوتے, ایک حصے میں سوتے ہیں. اتنی سی ذات ہے. اربوں روپے بھی ہوں تو کھانا کتنا کھانا ہے آپ نے,
کوئی 50 نان تو نہیں نہ کھا جائیں گے آپ ایک وقت میں, کھائیں گے کہ 2 روٹی, اور وہ بھی ڈاکٹر منع کر دے گا بعد میں, وہ شوگر ہو گئی آپ کو, بلڈ پریشر ہو گیا, نمک نہیں کھانا, چینی نہیں کھانی, خوراک کم رکھے, واک کریں. اتنی اچھی گاڑی لے کے تو وہ کہتے ہیں جی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے, مالک واک کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہ چیز نہ غور کرنا چھوڑ دی ہے کہ ہم لوگ اپنے مالک کی دی ہوئی چیزوں کے ساتھ کیوں نہیں راضی رہنا سیکھتے. جو جتنا اپنے مالک کے ساتھ راضی رہنا شروع کر دے گا اس کی زندگی میں پریشانی اتنی کم ہونا شروع ہو جائے گی. پریشانی والے جن کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے حالات گزرتے ہیں ان کے اوپر, بڑے واقعات گزرتے ہیں, وہ اپنے رب کے حوالے سے اس میں سے گزرتے ہیں. وہ اس پریشان لمحے کو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس ہو بڑا گھر ہو اور آپ اس کا تجزیہ کریں کہ اس بڑے گھر کے اندر آپ اپنے کمرے میں ایک بیڈ کے اتنے حصے کے اوپر سوتے ہیں جتنا حصہ آپ کو قبر کے لیے چاہیے, اس سے زیادہ کی آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. غور کریں ذرا اس چیز کے اوپر کبھی کہ ہم لوگ تو ہیں ہی اتنے مختصر سے, رات کو آپ کے پورے کنال کے گھر میں سوتے ہیں, اتنی جگہ پہ سوتے ہیں, بیڈ کے بھی پورے ڈبل بیڈ کے بھی پورے حصے میں نہیں ہوتے, ایک حصے میں سوتے ہیں. اتنی سی ذات ہے. اربوں روپے بھی ہوں تو کھانا کتنا کھانا ہے آپ نے, کوئی 50 نان تو نہیں نہ کھا جائیں گے آپ ایک وقت میں, کھائیں گے کہ 2 روٹی, اور وہ بھی ڈاکٹر منع کر دے گا بعد میں, وہ شوگر ہو گئی آپ کو, بلڈ پریشر ہو گیا, نمک نہیں کھانا, چینی نہیں کھانی, خوراک کم رکھے, واک کریں. اتنی اچھی گاڑی لے کے تو وہ کہتے ہیں جی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے, مالک واک کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہ چیز نہ غور کرنا چھوڑ دی ہے کہ ہم لوگ اپنے مالک کی دی ہوئی چیزوں کے ساتھ کیوں نہیں راضی رہنا سیکھتے. جو جتنا اپنے مالک کے ساتھ راضی رہنا شروع کر دے گا اس کی زندگی میں پریشانی اتنی کم ہونا شروع ہو جائے گی. پریشانی والے جن کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے حالات گزرتے ہیں ان کے اوپر, بڑے واقعات گزرتے ہیں, وہ اپنے رب کے حوالے سے اس میں سے گزرتے ہیں. وہ اس پریشان لمحے کو سرفراز کر کے گزر جاتے ہیں. سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پریشانی جو ہے نا یہ حالات سے نہیں پیدا ہوتی, یہ آپ کے خیال سے پیدا ہوتی ہے. کہ اگر آپ اپنے خیال کے اوپر قابو کرنا شروع کر دیں, پریشانی کا بہت تھوڑا سا ذخیرہ رہ جائے گا آپ کے پاس, بہت ساری پریشانیاں کم ہو جائیں گی. انسان نے آنا ہے, انسان نے جانا ہے. اب اس میں پریشانی کیا ہے آپ کو؟ موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. وہ بیٹا بڑا رو رہا تھا کہ باپ چلا گیا, وہ کسی نے آگے کہا جانا ہے اس کے پاس ابھی, تو نے وہ نہیں ابھی نہیں جانا, وہ اگر پھر ٹھہر تو تھوڑے دن بعد تو بھی چلا جائے گا. اس میں رونے والی کون سی اتنی لمبی چوڑی بات ہے؟ سفر تو ادھر کا ہی ہے. اتھوں اڑ کے ایتھے آئے ہیں, کہیں سے آئے ہیں نا ہم لوگ, یہاں تو نہیں نا ہم لوگ کو تجربے کی بات, ہم تو کہیں سے آئے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اتھوں اڑ کے ایتھے آئے. اج سانو بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے کہ ہم تھوڑا سا سفر ہے, وہاں سے آئے ہیں, یہاں پہ تھوڑے دن کا قیام ہے, یہاں سے پھر ہم نے چلے جانا ہے. دیکھیں اس کے بیچ میں نا مالک نے کیسا خوبصورت ایک آپ کو میں لفظ بتاؤں کہ یہاں سے جب کوئی جاتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصال ہو گیا. فراق نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ وصال. مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں, مگر لمحے جدائی کے گزرتے ہیں مہینوں میں. اگر موت کو وصال کہا گیا تو یہ زندگی تو پھر فراق ہے. یعنی کہ زندگی کسی چیز سے دوری کا نام ہے اور وصال کسی چیز سے قریب ہونے کا نام ہے. ہم وہاں سے آئے ہیں تو ہماری زندگی نے فراق میں آ گئی ہے, اور ہم جب یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارا تو وصل ہو رہا ہے اصل میں. تو یہ بھی دیکھیں کہانی کتنی اچھی ہے. ہم لوگ اس کو غور نہیں کرتے کہ یہ تو وصل ہے, وصال جو ہے ملاقات ہے. یہ تو اب فاصلوں کی کمی کا نام ہے. ہمارا ایمان نہیں آتا اس کے اوپر, اس لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے.
وہ ایک بڑھیا تھی, اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا, تو اس علاقے میں ایک درویش تھے, بڑے مستند درویش. تو بڑھیا گئی, انہوں نے کہا جی تسی بڑے اللہ لے گئے ہو, اے میرا بچہ زندہ کر کے دو میں تسی. اس نے کہا اچھا ایک کام کر, ایک مٹھی گندم جو ہے نا مجھے اس گھر سے لا کے دے جس گھر میں کبھی موت نہ آئی ہو. وہ بڑھیا نکل گئی, سارا گاؤں اس نے چھان مارا, اس نے کہا کہ جی نہیں ملا, وہ گھر مجھے نہیں ملا جس میں موت نہ آئی ہو کبھی, ہے ہی نہیں کوئی ایسا گھر, مفر ہی نہیں ہے اس بات سے. پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے, پریشانی یہ ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے بھی, ہم نے یہ وقت گزارنا ہے. یہ وقت اللہ کے حوالے سے گزارنا کیسے ہے؟ وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے جو جن کے اوپر مشکل حالات آئے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہوتے ہیں نا, جو میرے اللہ کے جو لوگ ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے, ان کو غزن نہیں ہوتا, ان کو غم نہیں ہوتا. یہ بھی تو لوگ ہوتے ہیں کہ کربلا میں سے گزرے, کہنے کو لوگ کہیں گے پریشانی ہے یہ جی ان کے لیے, ان کے لیے پریشانی نہیں ہے, ان کے لیے تو یہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا شامل کرنے کا مقام تھا. وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ واقعہ ہونا ہے, اگر پریشانی ہوتی تو نہ ہوتا یہ واقعہ. انہوں نے اس کو اپنے لیے اللہ کا فضل سمجھا, اور اس حالت میں بھی انہوں نے اپنے رب کی طرف ہی رجوع کیا. حضرت زین العابدین, ان کا قصیدہ جو ہے جی وہ فقراء حضرات پڑھ پڑھ کے انہوں نے جو ہے نا اپنی درویشیاں قائم کی ہیں کہ ان التیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. کہ اے ہوا, اے خرامہ خرامہ چلنے والی ہوا, آج کے دن ہمارا سلام جو ہے اس نبی المحترم کی خدمت میں پیش فرما. اور رشتہ داری نہیں بتائی وہاں پہ کیا بتایا ہے کہ ہمارے نبی کو آج بھی ہمارا سلام, ان حالات میں بھی سلام. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اس میں بھی ہمارا سلام. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کو بھی سرفراز کر دیا, اس پریشانی کو بھی سرفراز کر دیا. انہوں نے تو پریشانی سمجھا نہیں, انہوں نے تو اس کو انعام سمجھا. یہ کہانی جو ہے نا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی رضا شامل کرتے ہیں, ان کی زندگی میں سے پریشانیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ نصیب کے تقابلی جائزوں میں نہیں پھنس رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ if you save for the rainy days, وہ کہتے ہیں save for the rainy days, کہتے ہیں then the rainy days will come. آپ کے لیے آ جائیں گے وہ rainy days. آپ rainy days کا انتظار کر رہے ہیں. سرکار واحد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم نے انتظار ہی کرنا ہے تو کسی مشکل بات کا, تم کسی اور مشکل کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اگر انتظار ہی کرنا ہے اپنے مستقبل کا تو کسی اچھے وقت کا کیوں نہیں انتظار کرتے, برے وقت کا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہ تم نے برے وقت کے لیے پیسے بچانے ہیں کہ برا وقت آئے گا. ہم تو نہیں انتظار کرتے, ہم تو انتظار ہی اچھے وقت کا کرتے ہیں. ہمارا بھروسہ ہی اس کے فضل کے اوپر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے انتظار کا رخ ہی سیدھا کر لیں نا کہیں نہ کہیں پہ, تو ہمارے معاملات کتنے سارے جو ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. ہمیں اپنے انتظار کا رخ ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اللہ کے فضل کے ساتھ جڑنا ہے, تو ہماری پریشانیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. سائیکالوجی میں بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے کہ جس میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے, جو لوگ جنہوں نے سائیکالوجسٹ کو جنہوں نے یوز کیا ہوا ہے وہ بات جانتے ہیں کہ وہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ اس پریشانی کو جو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا اینگل کچھ اور بھی ہو, آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں. یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے سائیکالوجی کے اندر کہ حالات اور واقعات کو جس تناظر میں یا جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے.
کوئی اور اینگل سے بھی بات کو آپ غور کرنا شروع کریں تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی بساط سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تکلیف کی چٹھی آئی ہے اس کے ساتھ میں راحت کا پیغام بھی دیتا ہوں۔ تو جب پیغام اس نے راحت کا دینا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے درمیان میں؟ ہم لوگ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے نظریات قائم کر رکھے ہیں، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اپنے اللہ کے ساتھ۔ ہمارا اللہ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتا۔ جو اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ جڑتا جاتا ہے اس کی زندگی میں پریشانیاں اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ کے قرب کو ڈھونڈیں تاکہ یہ ہماری زندگی سے پریشانیاں ختم ہوں۔ حالات کی پریشانیاں، خیالات کی پریشانیاں، ہمارے مستقبل کی پریشانیاں، ہم تو ابھی اس کے اندر میں ہم لوگ مبتلا ہوئے ہوتے ہیں کہ جو پریشانی ابھی ہوئی نہیں ہے وہ سوچ سوچ کے کہ یار اس طرح ہو جانا ہے، غلط بھی ہو جانا ہے، تیاری پڑھ لو۔ اوہ بھائی کیوں بھائی؟ آپ کو اللہ کے فضل کے اوپر یقین کیوں نہیں ہے؟ حالات اور واقعات زندگی میں ہم دیکھیں، شادیوں کے معاملات ہم نے اتنے خراب کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 1 ارب کی شادی کریں یا 10 کروڑ کی شادی کریں، انہوں نے سادہ سا فارمولہ بتا دیا ہے۔ مسئلہ تو ہم نے کھڑا کیا ہے اپنے لیے کہ ہم زندگی کے جو ہمیں پیٹرنز بتائے گئے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ پل بھر میں زمین بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے، کہ وہ تعمیر جو ہے نا جی وہ پوری گر جائے گی اگر بنیادیں ہماری خراب ہو گئی۔ ہم اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں، اپنے رب کی رحمت کے حصول کے لیے کام کرتے رہیں، ہماری زندگی میں پریشانی نام کی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ یہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کی زندگی میں پریشانی اتنی کم ہوگی، اور جو جتنے فاصلے پہ ہوگا اتنی ہی پریشانی اس کی بڑھتی جائے گی۔ اللہ زندگی میں آپ سب کی پریشانیاں جو ہے وہ کم کرے، آپ کو اللہ کا قرب عطا کرے، اللہ کے قریب رہنا آپ کو سکھائے، اس کی رضا پہ راضی رہنا سکھائے کہ وہ سارے موسم اس کے ہی ہیں، بہار خزاں سب اسی کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب دے تو پھر وہ آپ قبول کریں کہ یہ بھی اس کی طرف سے آئی ہے بات۔ جو ہم قبول کرنے والے بنے، اللہ سب کو قبول کرنے والا بنائے۔ یہ مسلمانوں کی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی یہ بھی ایک عبادت ہے کہ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں تاکہ زندگی میں آپ کی پریشانیاں ختم ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس عرض پاک پہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔